اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست تیسری نشست ہے جس میں شب برات کی فضیلت پر روشنی ڈالی جا رہی ہے اور شب برات کے شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں بھی ہم شب برات سے متعلق بیان کریں گے۔ شب برات کو رحمت الہی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب گاہ میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ علامہ مبارک پوری متوفی 1353 ہجری تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں، امام ترمذی کا قول کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بھی ہے۔ اس کی تخریج امام بزار اور بہقی نے قابل اعتبار سند کے ساتھ کی ہے۔ اسی طرح اس کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں باب الترہیب میں التحاجر خط تعلق سے ڈرانے کے باب میں بیان کیا ہے۔ جان لے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ بہت سی احادیث کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز ادا فرمائی اور طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے مبارک کو حرکت دی تو اس نے حرکت کی اور پھر اپنی جگہ لوٹ گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا اور اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عائشہ، یا فرمایا، اے حمیرہ، کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حق میں کمی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا گمان نہیں کیا، لیکن مجھے یہ گمان گزرا کہ طویل سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور قبض کر لی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے تو بخشش طلب کرنے والوں کو بخشش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض و کینہ رکھنے والوں کو ویسا ہی رہنے دیتا ہے، ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنی تمام مخلوق پر نگاہ التفات فرماتا ہے، وہ مشرک یا کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انہی احادیث میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر التفات فرماتا ہے اور 2 قسم کے لوگوں، کینہ پرور اور کسی جان کو قتل کرنے والے کے سوا اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ امام مزری فرماتے ہیں اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ عمدہ حدیث مرسل ہے، اور فرمایا اس کو امام طبرانی اور بہقی نے بھی مکحول اور ابو سلبہ کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نگاہ التفات فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، اور بغض و کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود بغض اور حسد کو چھوڑ دیں۔ امام بہقی نے فرمایا یہ بھی مکحول اور ابو سلبہ کے درمیان عمدہ مرسل ہے۔ انہی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی آزمائش میں مبتلا کہ میں اس کو معاف کر دوں، پھر یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ صوفیاء کرام جن میں ایک بہت ہی بزرگ جو حضرت امام محمد غوث گوالیاری شتاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ اپنی کتاب جواہر خمسہ میں اس رات ایک دعا تحریر فرمائی ہے، وہ اس طرح ہے کہ 3 بار یاسین شریف پڑھی جائے، پہلی بار اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہم کو درازی عمر عطا کرے، پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھے، پھر دوسری بار یاسین شریف پڑھے اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، پھر وہ دعا پڑھے، پھر تیسری بار اس نیت سے دعا پڑھی جائے کہ اللہ تعالی مستغنی عن الناس یعنی دنیا والوں سے مستغنی کر دے، جو بھی دے اپنے خزانے سے دے، پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا بہت ہی کارگر ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں لوگوں کو جس سے اس رات رزق اور بخشش اور عمر درازی یہ تمام چیزیں عطا ہوں، اس کے لیے ضرور پڑھیں۔ یہ تمام احادیث مجموعی طور پر حجت ہیں اس شخص پر جو یہ گمان کرتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع یعنی جنت البقیع میں اپنے سر انور کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اس بابرکت رات کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ فوت ہونے والے ہیں ان سب کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں
اور اسی رات میں لوگوں کی روزی مقرر کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور چوتھی رات عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات اذان فجر تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول فیہا یفرخ کل امر حکیم جو سورہ دخان کی 4 آیت ہے، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں مروی ہے، فرماتے ہیں یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال کے امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ زندہ لوگوں کے نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی جنہوں نے آئندہ سال مرنا ہوتا ہے۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے والوں کی فہرست بنا دی جاتی ہے اور اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی۔ ابن ابی دنیا حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت کو ایک فہرست دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کر لے۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ عطا بن یسار ہی روایت کرتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اس صحیفے کو تھام لو۔ ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوگا اور بیویوں سے نکاح کرے گا، اور گھر بنائے گا اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ اس سال جس بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے ملک الموت کو اس رات اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 310 ہجری اپنی سند کے ساتھ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں 1 سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے اور زندوں کا نام مردوں سے بدل دیا جاتا ہے اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ۔ شب برات مغفرت و بخشش اور دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شب بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شعبان کی رات نگاہ التفات فرماتا ہے، چنانچہ وہ مشرک اور بغض وہ کینہ رکھنے والے کے سوا تمام اہل زمین کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شب بنو کلب قبیلے کی بکریوں کی کھالوں پر موجود بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تجھے خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی رات قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ امام بحقی فرماتے ہیں اس حدیث کے اور بھی شواہد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض روایت میں مشرک اور بغض رکھنے والے کو اور بغض میں مشرک، ڈاکو، والدین کے نافرمان اور کینہ پرور کو بخشش و مغفرت سے مستثنی قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس عظیم رات میں، جس کا نام ہی دوزخ سے آزادی کی رات ہے، بھی ان لوگوں کی معافی نہیں ہوتی۔ لہذا اس رات کے آنے سے پہلے ہی اور پھر اس رات کو سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنے والے کو رحمت الہی کبھی مایوس نہیں کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں، یہ حدیث حجاج بن ارطاط کے واسطے سے یحییٰ بن ابی کثیر سے مرسلاً مروی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو جنت میں یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات جنت کو آراستہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان کے ستاروں، دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن، ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جو بغض، حسد، کینہ دلوں میں رکھتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما کہ وہ توبہ کریں۔ اے باری تعالیٰ، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں ہدایت فرما کہ وہ ماں باپ کے اطاعت گزار بندے بن جائے۔ اے باری تعالیٰ، اس رات تمام مسلمانوں کو بخش دیجئے، تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائیے، تمام مسلمانوں کے احوال درست کر دیجئے اور تمام مسلمانوں سے اے باری تعالیٰ آپ راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت